گائز السلام علیکم، میں محمد قمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مارک 11۔ تو گائز پیغام رمضان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رمضان المبارک کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں۔ 14واں روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات رکھتی ہے کہ ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا اور آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے اور ایک دن انسان کو مقبرے کی طرف جانا پڑتا ہے، یعنی کہ قبر میں۔ تو میرے بھائیوں، قبرستان کی حاضری انسان کو حقیقت سے روشناس کرائی ہے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک، دولت اور شہرت سے ہمیں کیا ملا ہے، اور نہ ہی یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آخر تمہیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن تمہیں بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ ایک حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے انجام کو یاد رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ 14واں روزہ کا یہ پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں، غرور تکبر کو چھوڑیں اور سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ رمضان کی اصلاح کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں۔ قبر ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی مال دولت نہیں بلکہ نیک اعمال ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک ہے، والدین کی خدمت ہے، یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں قبر میں روشنی بنائیں گے۔ آج اگر ہم صحت مند ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، جتنا بھی ہو سکے اس رمضان میں عبادتیں کریں۔ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، آئیے آج کے دن عہد کریں گے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، دلوں سے کینہ اور حسد نکالیں گے اور اپنے محرومین کے لیے دعا کریں گے، اور جب بھی قبرستان جائیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، نہ کہ صرف حاضری لگانے جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اور ہمارے قبر کا عذاب سے محفوظ فرما، اور ہماری قبر میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما، اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک بنا دے۔ یا الہ العالمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرے مالک تو ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہم سب لوگوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمن کا خاتمہ خیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین اس دشمنی کو اپنے غیب سے ختم فرما، ہمیں نیک و
سچا مسلمان بنا دے، یا الہ العالمین تو ہمیں ایک اور نیک سچا مسلمان بنا دے، یا الہ العالمین تو ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا الہ العالمین یہ رمضان کی رحمت برکت ہے جس سے ہمیں مالا مال فرما دے، یا الہ العالمین یہ رمضان یا الہ العالمین دوسرا عشرہ ہم سے ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس میں جو بھی ہم سے غلطیاں بتائی ہوئی ہوں تو اس کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرما، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی اور حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔